جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں اور آپ کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کورونا سے آپ محفوظ رہیں، آپ کو گھر پہ رہنا ہے، زیادہ سے زیادہ محفوظ رہنا ہے اور جتنی بھی احتیاطی تدابیر ہیں اس کے اوپر آپ نے عمل درآمد کرنا ہے، کیونکہ سچویشن اب اس وقت جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے۔ یہ اس وقت ظاہر ہے کہ کرونا کے اوپر بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس وقت پاکستان کی تقریباً ہر سچویشن کرونا سے جڑ گئی ہے۔ جب سے یہ سروے رپورٹ آئی ہے لاہور کے اندر کہ تقریباً 6 لاکھ یہ بہرحال یہ ایک پروجیکشن تھی، یعنی پروجیکٹڈ یہ رپورٹ تھی جس کے اندر کہ آپ سیمپلز لیتے ہیں، آپ رینڈم کرتے ہیں۔ یہ ایکچولی 6,70,000 نہیں مگر اسیسمنٹ تھی 21,000 کے قریب جو لیے گئے تھے، اس کے اندر جو سیمپلز لیے گئے تھے اس سے انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ سچویشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے، لہٰذا اس نے ایک چونکا دیا۔ اس سے پہلے جتنے اعداد و شمار سامنے آ رہے تھے اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگ گیا، اور جب یہ 15 کو رپورٹ پیش ہوئی اس کے بعد کیوں اقدامات نہیں ہوئے۔ بہرحال یہ ایک لمبی کہانی ہے اور انفارچونیٹلی بہت بدقسمتی ہے ہماری قوم کی کہ ٹھیک ہے لاک ڈاؤن اگر سلیوشن نہیں ہے، جو کہ لگتا ہے کہ نہیں تھا، سلیوشن نہیں تھا، لیکن اگر ایک مخصوص وقت کے لیے جو ہے وہ لاک ڈاؤن کیا جاتا سخت، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے آپ ایس او پیز کے ساتھ کھولتے، تو میرا خیال ہے کہ اس میں کافی بہتری ہو جاتی، کم از کم کنٹینمنٹ ضرور ہو جاتی، اور اس کے بعد جب آپ سامنے آتے تو پوری ایس او پیز پہ عمل درآمد کے لیے انتظامیہ کو کہتے، جو کہ نہیں ہوا۔ حکومت اب انڈر پریشر ہے اس سچویشن سے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ حکومت جو ہے وہ اس وقت انڈر پریشر ہے، یہ محسوس کر رہی ہے کہ جو بھی فیصلے ہوئے اس کے بعد اس وقت جو چوکنگ ہو گئی ہے تمام ہیلتھ کیئر اس کی سسٹم کی، اور جس طرح سے لوگ اب کمپلینٹ کر رہے ہیں کہ بھئی ہمیں ہاسپٹلز کے اندر اس طرح سے جگہیں نہیں مل رہی ہیں، ہمیں پوری طرح سے ہمارے پاس ہم فیسیلیٹیٹ نہیں ہو پا رہے ہیں، جو کہ ظاہر ہے ممکن نہیں تھا۔ اس سے ایک پریشر ضرور بڑھا ہے، اور اب دوبارہ سے لاک ڈاؤن کو سوچا جا رہا ہے کہ کیا جائے اور کتنا سخت کیا جائے اور کس طرح سے کیا جائے، لیکن ایسے لگتا ہے کہ کرونا کی سچویشن میں اب یہ کافی دیر ہو گئی ہے اس معاملے پہ کہ اب لاک ڈاؤن کریں نہیں کریں، لاک ڈاؤن ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح سے وزیر اعظم بارہا کہتے رہے کہ وہ لاک ڈاؤن کے خلاف تھے، یہ جو کیا وہ اشرافیہ نے کیا، اب اشرافیہ ان کے نزدیک کون تھا، کس نے کروایا، یہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن اب یہ معاملہ اس سے بہت آگے نکل گیا ہے۔ اب ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے پاکستان کا پہلے بھی افورڈ نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس وقت جو سچویشن ہے آن گراؤنڈ وہ کافی زیادہ بٹر ہے۔ اس کے پولیٹیکل محرکات بھی ہیں، جتنی بھی اس وقت سچویشن ہے سیاسی، اس کے اندر کوئی بھی ادارہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ آپ جو سیاسی ہلچل ہے اس کے اوپر اضافہ کریں۔ تو شہباز شریف صاحب کی جو گرفتاری کا نہ ہو پانا اور اس کے بعد اگلے دن عدالت نے ان کی پلی سنی اور ان کو ریلیف دیا، تو یہ ایک بہت سگنیفیکنس بات ہے کہ لاہور کے اندر رہتے ہوئے بھی، موجود ہوتے ہوئے بھی نیب ان کو گرفتار نہیں کر سکی۔ تو ایک تو وہ جو نیب ٹارزن بن رہا تھا وہ ظاہر ہے کہ اب وہ اس کو ایک بہت بڑا دھچکا کل کے بعد سے لگا ہے۔ یہ کوئی بہت اچھی سچویشن نہیں ہے کسی بھی ملک کے کسی بھی ادارے کے لیے، گو کہ اس کے اوپر بہت سے اعتراضات ہیں، لیکن اب ان کو دوبارہ طلب کیا گیا ہے شہباز شریف صاحب کو، اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا مریم نواز جو ہیں دوبارہ سے ایکٹیو ہو گئیں، نواز شریف صاحب کی تصویر وائرل ہو گئی، اور اس تصویر کے اوپر جو امپیکٹ آیا تو پی ٹی آئی کے اوپر جو ہے خود ان کے اپنے ووٹر، ان کی اپنی کابینہ، ان کے اپنے لوگوں کے سوالات جو ہیں وہ بہت زیادہ سامنے آ گئے، اور جس کا کہ اظہار کل کابینہ کے اجلاس میں باقاعدہ کیا بھی گیا کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک باعث شرمندگی بات ہے کہ ہماری اجازت سے نواز شریف صاحب باہر گئے لیکن وہ وہاں پہ کافی پیتے ہوئے پائے گئے ہیں۔ اب ملک جس طرح کی سچویشن میں ہے اس میں 2 گھنٹے یا پونے 2 گھنٹے اگر آپ صرف اور صرف نواز شریف صاحب کی تصویر کے اوپر ڈسکشن کریں گے اور کرونا کے جو اموات ہیں اس کے اندر مسلسل اضافہ ہوتا چلا جائے گا تو سوال تو اٹھے گا، پرائرٹیز کے اوپر جو ہے وہ سوال ضرور اٹھے گا۔ چینی اور گندم کی رپورٹ کے حوالے سے، نیب کی کارکردگی، نیب کے کارروائیاں جو کہ اپوزیشن کے حوالے سے ہیں، مراد علی شاہ صاحب کو طلب کر لیا گیا ہے، شہباز شریف کے اوپر چھاپے مارے جا رہے ہیں، مختلف جو پولیٹیکل لوگ ہیں اپوزیشن کے وہ نیب کی پیشیاں بھگت رہے ہیں، جبکہ حکومت کی طرف سے اتنی بڑی رپورٹ جو چینی کے سامنے آ گئی اس کے اوپر بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہے، اور یہاں تک کہ ایک بین الوزارتی
جو کمیٹی ہے اس کے قیام کے اوپر جو ہے وہ بات چیت کی گئی اور اس کا فیصلہ کیا گیا. یعنی ابھی بھی جو چینی کی فرانزک رپورٹ ہے، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ 1985 سے لے کے اب تک جو شوگر مافیا اس کا احتساب کیا جائے گا. یہ تو اسی طرح سے ہوا کہ مطلب رہنے دیو، مطلب کرنے کی ضرورت کیا ہے جب آپ نے ساروں کو ملا کے تو آپ نے احتساب کی بات کرنی ہے. اور اس پرٹیکولر رپورٹ جو کہ آپ کے دور میں سامنے ہوئی ہے، آپ کی کابینہ کے لوگ اس میں ان کا نام آ رہا ہے، آپ کی جماعت کے لوگوں کا نام آ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اب احتساب جو ہے وہ 85 سے ہوگا، 85 سے ہوگا. تو اس کا تو مطلب یہی ہے کہ ایک اور رپورٹ جو ہے وہ دفن ہو جائے گی، اور وہ ریڈ فائل اس کے اوپر جو فیتا ہے سرخ رنگ کا، اس کے ساتھ اس کو باندھ کر کے نتھی کر کے سائڈ پہ کر دیا جائے گا. تو یہ ایک جو تحریک انصاف کے لیے ایک ڈرا بیک ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ جماعت کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے بڑے بڑے ان کے وعدے ہیں کہ وہ مافیاز کو نہیں چھوڑیں گے، وہ چھوڑیں گے یا نہیں چھوڑیں گے. جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ ظاہر ہے کہ اب عید کے بعد سے جب سے یہ شہباز شریف صاحب والی ایپیسوڈ ہوئی ہے، اب اس کے بعد بجٹ نے آنا ہے. کس طرح کا بجٹ آئے گا؟ پارلیمنٹ ان سیشن ہے، پارلیمنٹ ان سیشن ہوگی تو اس کے اندر بھی چیخ و پکار ہوگا. پھر بہت سارے جو پولیٹیکل ایشوز ہیں اس میں ایک سوال جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ اس کرونا اور ٹڈی دل کا جو معاملہ ہے وہ بہت ہی زیادہ سنجیدہ اور خطرناک ہو چکا ہے. اس وقت پاکستان کے کئی ہزار مربع ہیکٹر جو ہیں ان کے اوپر کھڑی فصلیں برباد ہو چکی ہیں، کھربوں کا نقصان ہو گیا ہے، پوری فصلیں برباد ہو گئی ہیں. اور یہ اب نہیں پچھلے ایک سال سے دہائی دی جا رہی ہے کہ ٹڈی دل کا مقابلہ کیا جائے، اس کا روک تھام کیا جائے، لیکن اس کے اوپر کسی نے بھی توجہ نہیں دی. اب جب کہ سپرے کرنے کی باری آ رہی ہے تو اٹس ٹو لیٹ. بالکل اسی طرح سے جیسے کرونا کی سچویشن پہ آپ نے پوری قوم کو جو ہے وہ اس پہ لگا دیا کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. اور اب حالت یہ ہے کہ اراکین اسمبلی جو ہیں وہ وفات پا رہے ہیں، ممبر پارلیمنٹ جو ہیں وہ کرونا کا شکار ہو رہے ہیں. تو یہ کوئی بہت اچھے آنے والے دنوں میں کوئی لگتا نہیں ہے کہ صورتحال جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہو سکتی ہے. پرفارمنس کے اوپر ظاہر ہے کہ بات ہوگی، اور الیکشنز کے بعد جو ہے وہ کہ ایک بڑی فضا بنی تھی کہ معیشت پہلے ہی خراب تھی، معیشت 5.8 پہ پاکستان مسلم لیگ نواز چھوڑ کے گئی تھی. لیکن اب جو صورتحال ہے وہ تو کرونا سے پہلے ہی جو سچویشن تھی پاکستان کی معیشت کی وہ دیگر گوں تھی. قرضے پہ قرضہ چڑھتا جا رہا ہے، اور اب کہا جا رہا ہے کہ اور قرضہ جو ہے وہ لیا جائے گا. تو پاکستان جو ہے وہ ایک طرح پوری طرح سے معاشی اعتبار سے، کیونکہ یہ جو ہماری معیشت کو، اور پھر ہم ایک زرعی ملک ہیں، ابھی جو ہماری فصلوں کا نقصان ہو گیا ہے کرونا کی وجہ سے، جو ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم کو جو سپورٹ تھی وہ ختم ہو گئی ہے. خالی جناح ہاسپٹل کے اندر جو بتایا جا رہا ہے کہ 60 جو پیرامیڈکس ہیں وہ سفر کیے ہیں، ان میں سے 50 ڈاکٹرز ہیں. آنے والے دنوں میں یہ دباؤ بڑھ جائے گا. اگر اسی طرح کی سچویشن ہوئی، یہ دباؤ بڑھے گا تو یہ اس کا سیاسی اثر بھی ہوگا. سیاسی جماعتیں بھی اس کے اوپر جو ایکٹیو جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں اور بات کر سکتی ہیں، اور اگر وہ نہیں بھی کرتی ہیں، وہ بے بس بھی ہیں، وہ اپنے آپ کو دفاع کر رہی ہیں، تو ریاست افورڈ نہیں کر سکتی کہ یہ سچویشن اس طرح سے کنٹینیو کرے کہ جس میں لوگوں کے اندر انریسٹ ہوگا. تو کیا ہوگا پھر؟ تو سسٹم کے اوپر بہت زیادہ خطرات جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں. اور اس دفعہ خطرات جو ہیں وہ کوئی ادھر ادھر کے خطرات نہیں ہیں کہ کوئی اور وجہ ہے. یا پوری طرح سے ہر اعتبار سے پاکستان جو ہے وہ انڈر پریشر ہے. وہ قرضوں کا معاملہ ہو، معیشت کا معاملہ ہو، وہ ٹڈی دل کا معاملہ ہو، وہ کرونا کا معاملہ ہو، وہ آپ کے پولیٹیکل نظام کا معاملہ، وہ اس وقت پوری طرح سے جو ہے وہ انڈر پریشر ہے پوری ریاست، پوری اسٹیٹ جو ہے. تو آنے والے دنوں میں کیا ہوگا کیا نہیں، اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے بہت جو ہے وہ اہم فیصلے نہ کیے، انہوں نے اگر اپوزیشن کو ساتھ ملا کے کھڑا کر کے پارلیمان کے اندر فیصلے نہ کیے، تو یہ ایک سچویشن جو ہے وہ کوئی بہت اچھی سچویشن نظر نہیں آتی. اللہ کرے کہ فیصلے اچھے ہوں، اللہ کرے کہ پارلیمان کے اندر ہوں، اللہ کرے کہ سیاسی حکومت اپنے سارے اختیارات کو سامنے رکھتے ہوئے عوام کی بہتری کے لیے، عوام کی خواہشات کو، عوام کی جو سہولیات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کرے تو بہتر ہوگا. بہرحال جولائی میں جھاڑو پھرے گا یا نہیں پھرے گا یہ تو اب آپ کو ایپیسوڈز نظر آتی چلی جائیں گی. ایک بات طے ہو گئی کہ نیب ٹارزن شاید اب نہیں ہے. بہت شکریہ.